الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی نسبت سے رمضان المبارک میں پیش آنے والے جو فقہی مسائل ہیں ان کا تذکرہ، ان کا درس شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ البقرہ میں جہاں اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے کی فرضیت کا ذکر کیا، اس کی چند آیتوں کے بعد فرمایا یسألونک عن الاہلہ، لوگ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت کی تعیین، یعنی دنوں، مہینوں، سالوں کا پتہ لگانے کے لیے اور حج کے ایام وغیرہ معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کی مختلف شکلوں کو بنایا۔ اب یاد رکھیں، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال یہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاند کبھی بڑھتا ہے اور کبھی گھٹتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی تاریخ سے باریک ہوتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، 14 15 تک فل مون ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہاں سے ڈیگریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کم ہوتے ہوتے پھر اماوس آ جاتی ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب اس کا آنسر جو ہے ایسٹرونومیکل آنسر ہے، علم فلکیات سے متعلق ہے۔ اس وقت سائنس اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی، لوگوں کے شعور اور ذہن ابھی ان تحقیقات، ریسرچ تک نہیں پہنچے ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت نے انہیں اس کے سوال کا وہ جواب دیا جس کی انہیں ضرورت تھی، وہ نہیں بتایا براہ راست جس کو وہ نہیں سمجھ سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور حکیم کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرتا ہے۔ جو لوگ جو بات سمجھ سکتے ہیں ان کے سامنے وہی بات کی جائے۔ تو چاند کے بڑھنے اور کم ہونے کا تعلق یہ سائنسی فیکٹ سے ہے جو اس وقت لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ آج کی ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ بھئی یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی شکلیں، یہ ایسٹرونومی، جغرافی وغیرہ میں، سائنس میں سارے بچے اسکولنگ میں پڑھتے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اس زمانے میں یہ معلوم نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ اس سے ایک عقیدہ یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم سے نوازا ہے۔ ایسٹرولوجی، علم فلکیات کا سوال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں، یہ بتلاتا ہے کہ صحابہ کو اس بات کا یقین تھا۔ جی، تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا بڑھنا گھٹنا تو چھوڑو، اصل میں مقصد ہم نے ایسا کیوں بنایا تاکہ تم دنوں کا، مہینوں کا، سالوں کا کیلکولیشنز کر سکو، اور شرعی احکام ہمارے جتنے بھی ہوتے ہیں یہ قمری سال کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ رمضان کے مہینے کے روزوں کا اگر کیلکولیشن کرنا ہے، یا حج کے ایام کا کیلکولیشن کرنا ہے، یا کوئی عورت حالت حیض میں ہے یا عدت کے ایام اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے، یا زہار، ایلا وغیرہ کے جو بھی مدت کیلکولیشن کی آتی ہے، اس کا سارا تعلق جو ہے چاند قمری تاریخوں سے ہے۔ تو اسلام میں جو بھی احکام دیے جاتے ہیں، جہاں کہیں بھی دنوں کا کیلکولیشن کی بات آتی ہے تو صرف قمری سال کا اعتبار ہوگا، شمسی یعنی کہ جو ہمارا جو انگلش کیلنڈر ہے اس کے حساب سے نہیں چلا جائے گا، قمری سال کے حساب کہ اللہ رب العزت نے اسے ہمارے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ اب رمضان المبارک کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کے متعلق، چاند دیکھنے کے متعلق فقہی احکام بڑے تفصیلاً فقہ کی بڑی کتابوں میں، قدوری میں، ہدایہ وغیرہ میں ملتی ہیں، لیکن عموماً عوام میں اس کا تذکرہ بہت ہی کم ہوتا ہے۔ مدارس میں علماء وغیرہ پڑھتے ہیں، عوام اس سے ناواقف ہوتی ہے، اور چونکہ یہ اہم اور ضروری مسائل ہیں جن کے نہ جاننے کی وجہ سے بعد میں چاند دیکھتے وقت اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ چاند رمضان کا شروع کا جو ہوتا ہے اس میں بھی یہ ایشوز ہوتے ہیں، اور عید کے ڈے کو لے کے بھی ایشوز ہوتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے چند بنیادی باتیں سمجھ لیں۔ اصول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر افطار یعنی کہ عید کرو۔ تو رمضان کے روزے رکھنے کی شروعات بھی چاند کو دیکھ کر ہوگی، اور عید منانے کا ڈپینڈنسی بھی ہے چاند دیکھنے پر۔ یہاں پر ظاہر الفاظ کا اعتبار ہے، اور یہ اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے۔ تو رویت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اور ہلال کہتے ہیں نئے چاند کو جو پہلی تاریخ کا ہمیں نظر آتا ہے، اس چاند کو کیا ہے؟ ہلال کہتے ہیں۔ تو رویت ہلال کا مطلب ہوا چاند کو دیکھنا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب یہ چاند کا دیکھنا بہت ضروری ہے۔ کن مہینوں کی چاند کا دیکھنا واجب ہے؟ یاد رکھیں 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب علی الکفایہ ہے۔ واجب یعنی ضروری ہے، اور کفایہ کافی ہونے والا، یعنی کہ چند افراد مل کر چاند دیکھ لیں یا کیلکولیٹ کر لیں تو باقی تمام مسلمان بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے بھی اس کا حساب نہیں رکھا تو سارے کے سارے واجب ترک کرنے کے گناہ گار ٹھہرائے جائیں گے۔ یہ واجب علی الکفایہ ہے چاند کا دیکھنا۔ تو وہ کون سے 5 مہینے ہیں؟ شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور اس کے بعد ذی الحجہ۔ یہ 5 مسلسل جو مہینے ہیں بیک ٹو بیک، ان کے اندر بہت زیادہ احکامات فرائض سے متعلق ہیں۔ شعبان کا کیلکولیشن اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ رمضان کا کیلکولیشن درست ہو، اور اس کے بعد شوال کے بھی تو روزے رکھنے ہوتے ہیں تو اس کا بھی جو کیلکولیشن کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ذوالقعدہ اور اس کے بعد ذی الحجہ۔ ذوالقعدہ کا اس لیے کرتے ہیں کہ حج کے ایام پتہ چلے، جی پھر قربانی وغیرہ آنی ہوتی ہے اسی کے اندر۔ تو یہ 5 مہینوں کا حساب رکھنا یہ واجب علی الکفایہ ہے۔ اسی لیے ہر شہر میں آپ دیکھیں علماء کرام جو ہیں محنتیں کر کے ایک رویت ہلال کمیٹی بناتے ہیں۔ رویت ہلال کمیٹی کا مطلب ہوتا ہے ایسی ٹیم جو چاند کا حساب رکھے، اس کو دیکھے، صرف ان 5 مہینوں کا نہیں بلکہ ان 5 مہینوں کا کیلکولیشن درست ہو، اس لیے پورے سال بھر کا کیلکولیشن کرتے ہیں۔ ایوری منتھ میسج کرتے ہیں واٹس ایپ پر کہ آج چاند نظر آیا یا نہیں آیا، تاریخ نکلی نہیں نکلی، کیوں؟ تاکہ رمضان آتے آتے پھر اختلاف نہ ہو۔ پورے سال سے اگر حساب درست ہوگا تو پھر رمضان اور باقی مہینے جو 5 مہینے ہیں ان کا بھی حساب درست ہوگا۔ تو اب اس کے مسائل سماعت کر لیں کہ شعبان کی 29 کو شام کے وقت چاند دیکھیں، دکھائی دے تو پھر دوسرے دن کا روزہ رکھیں، ورنہ شعبان کے 30 دن پورے کر لیں، اور پھر 1 تاریخ سے جو ہے رمضان کا مہینہ شروع کریں۔ یعنی 29 کو نظر آ جائے چاند تو رمضان شروع ہو جائے گا دوسرے دن سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ تراویح رات میں ہوگی۔ اور اگر 29 میں چاند نظر نہیں آیا تو 30 پورے مہینہ ہو جائیں گے۔ 30 سے زیادہ اسلامی کیلنڈر میں 30 سے زیادہ کا مہینہ نہیں ہوتا، تو نیکسٹ جو تاریخ آئے گی اوبویسلی وہ رمضان کی ہوگی، پھر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اب اس میں 2 صورتیں ہیں، مطلع صاف ہونا یعنی کہ دھول، گرد، غبار یا پھر بادلوں کی وجہ سے اگر چاند کی ویزیبلٹی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں مطلع صاف نہ ہونا، چاند کی ویزیبلٹی نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا احکام ہوں گے، اور جب ویزیبلٹی صاف ہو تو اس صورت میں کیا احکام ہوں گے۔ دیکھیں مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں یعنی ابر یا غبار میں صرف رمضان کا ثبوت ایک مسلمان عاقل، بالغ، مستور یا عادل کی گواہی سے ہو جاتا ہے۔ اب سمجھیں اس کو، مسلمان شخص چاہیے، عقل مند چاہیے یعنی پاگل کی گواہی قبول نہیں ہوگی، مسلمان چاہیے یعنی نان مسلم کی گواہی قبول نہیں ہوگی، بالغ چاہیے یعنی بچے کی گواہی قبول نہیں ہوگی، چاہے پھر مرد ہو یا عورت ہے، پھر آگے اس کی تفصیل آئیں گی، ٹھیک ہے۔ مستور کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ظاہر حال شریعت کے مطابق نمازیں پڑھتا ہے، نیک دیندار ہے، لیکن اس کے دل کا حال، باطن کا حال ہمیں نہیں پتہ، اس کو مستور الحال شخص کہتے ہیں۔ لیکن عادل شخص کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا ظاہر بھی پتہ ہو، باطن بھی، اس کا تقویٰ لوگوں کے درمیان مشہور ہو، جیسے کہ علماء کرام، حفاظ کرام وغیرہ ہیں، یا پھر کوئی نیک متقی پرہیزگار آدمی ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، لوگوں نے اس سے کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی، کبھی اسے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، تو ایسا شخص عادل کہلائے گا۔ عادل کی تعریف اچھے سے سمجھ لیں کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، خصوصاً اعلانیہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو، اور صغیرہ گناہ پر اصرار نہ کرتا ہو، یعنی ریپیٹ نہ کرتا ہو صغیرہ گناہ کو۔
اور ایسا کام نہ کرتا ہو جو مروت کے خلاف ہو، مثلا کھڑے کھڑے چلتے پھرتے بازاروں میں کھانا، یہ ہلکے پن کی نشانی ہے، تو وہ ان خلاف مروت کاموں سے بھی بچتا ہو۔ تو ایسا شخص جو بالکل ڈسپلین اخلاق والا، گناہوں سے بچنے والا اور متقی پرہیزگار ہو، ایسے شخص کو عادل شخص کہتے ہیں۔ تو مطلع اگر صاف نہیں ہے اور کوئی ایک عادل شخص نے چاند کو دیکھ لیا تو اس کی گواہی کافی ہو جائے گی، رمضان کے شروع ہونے کے لیے اس کی گواہی مان لی جائے گی، چاہے پھر وہ مرد ہو یا عورت۔ اور رمضان کے سوا باقی تمام مہینوں کے چاند کے لیے 2 مرد کی گواہی، 2 عادل مرد کی گواہی ضروری ہے، یا پھر 1 مرد اور 2 عورتیں، 1 مرد اور 2 عورتیں، یعنی کہ 2 مرد نہیں ہیں لیکن 2 عورتیں ہیں اور 1 مرد ہے تو بھی پھر کیلکولیٹ ان کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ یہ تمام عادل ہونے چاہیے اور یہ لفظ شہادت کے ساتھ گواہی دینا چاہیے، بات کرنا چاہیے، یعنی یہ کہنا چاہیے کہ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ میں نے خود چاند کو دیکھا ہے، تب چاند کا ثبوت ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اب یہ لیگل فیکٹ ہے، اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ آپ کہہ لیں میں فون پر بتا دوں گا یا پھر واٹس اپ میسج کر کے بول دوں گا کہ میں نے دیکھا ہے تو آپ میری بات مان لیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ شریعت میں کورٹ میں آپ دیکھیں، جب آپ کو گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے، آپ کو قاضی کے سامنے، جج کے سامنے کھڑے ہو کر باضابطہ جو ہے میں گواہی دیتا ہوں کے الفاظ کے ساتھ آپ کو گواہی دینی پڑتی ہے۔ وٹنس، یہ وٹنس کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ عادل ہو، نمبر 1۔ دوسرا، وٹنس کی گواہی عینی شہادت، اس نے خود دیکھا ہو، سنا نہیں، میرے بھائی نے دیکھا، اس نے مجھے بتایا، میں گواہی دیتا ہوں، نہیں چلے گا۔ یا مجھے فون آیا تھا ہمارے دوسرے گھر سے، دوسرے سٹی میں سے، انہوں نے میرے کو بولا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو میری آپ گواہی قبول کرو، اس طرح بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ بڑا ہی سنگین مسئلہ ہے کہ یہ باضابطہ لیگل فیکٹ ہے کہ وٹنس کو قاضی کے سامنے کھڑے ہو کر لفظ شہادت کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھا ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے پورا، صرف آپ خبر نہیں، دیکھیں گواہی الگ چیز ہے، خبر الگ چیز ہے۔ آپ کو فون آ گیا، بتایا کہ چاند، یہ خبر ہے، یہ گواہی نہیں ہے۔ گواہی باضابطہ جا کے دینی پڑتی ہے قاضی کے سامنے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اچھے سے یاد رکھیں، جس عادل شخص نے رمضان کا چاند دیکھا اس پر واجب ہے کہ اسی رات میں شہادت ادا کرے۔ جیسے ہی اس نے چاند دیکھا اس پر لازم ہے کہ وہ فوراً کیا کرے، شہادت ادا کرے، جا کے جن کے سامنے گواہی دینی ہے، قاضی یا پھر رؤیت ہلال کمیٹی، چونکہ ہمارے یہاں یہ نظام ہے، سسٹم ہے، الگ الگ اسٹیٹ میں بنی ہوئی، تو ان کے سامنے جا کر جو ہے گواہی دینی پڑے گی۔ گاؤں میں چاند دیکھا اور وہاں کوئی شرعی قاضی و حاکم نہیں جس کے پاس گواہی دے، تو گاؤں والوں کو جمع کر کے ان کے سامنے گواہی دے، شہادت ادا کرے۔ اور اگر یہ خود عادل شخص ہے تو لوگوں پر روزہ رکھنا لازم ہے، اس کی بات ماننا لازم ہے۔ گاؤں میں کوئی حاکم نہیں، قاضی نہیں ہے، یہ عادل شخص ہے، اس نے چاند دیکھ لیا تو باقی لوگوں کو اب روزہ رکھنا اس پر لازم ہو جائے گا۔ جب مطلع صاف نہ ہو تو عید کے چاند کا ثبوت عاقل، بالغ، عادل، شرطیں دیکھیں، عاقل عقل مند ہو، بالغ ہو، بچہ نہ ہو، عادل ہو، جی فاسق نہ ہو، نمازیں چھوڑ رہا ہے یا پھر اعلان شراب پی رہا ہے یا دھوکہ دھڑی کرنے والا یا جھوٹ بولنے والا، تو ایسے شخص کی گواہی قاضی کے سامنے قبول نہیں کی جاتی اگرچہ کہ اس نے چاند دیکھا ہے۔ بات سمجھیں، عادل، اسی لیے اپنے آپ کو نیک، متقی، پرہیزگار بنائیں، ورنہ تو اگر ہم چاند بھی دیکھ لیں تو ہم گواہی ادا نہیں کر سکتے، اگرچہ کہ ہم نے دیکھا اس کے باوجود ہماری بات نہیں مانی جائے گی۔ شریعت عادل کی گواہی تسلیم کرتی ہے، یہ قرآن کا اصول ہے، یہ اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ اسی لیے اپنے ظاہر کو بھی درست کریں، لوگوں کے سامنے بھی اعلانیہ کوئی گناہ نہ ہو، ورنہ لوگ آپ کی گواہی قبول نہیں کریں گے۔ تو دوسرا مسئلہ میں نے کیا بتایا ابھی کہ جب مطلع صاف نہ ہو، عید کا چاند ہے، اب رمضان کے چاند کی بات نہیں، اب عید کی بات ہے، تو اس کے لیے 2 عاقل مرد، عادل مرد ہوں یا پھر 1 مرد 2 عورتیں ہوں، تو ان کی شہادت سے عید کا چاند ہوگا۔ وہاں 1 مرد کی گواہی کافی نہیں ہوگی، رمضان شروع ہونے کے لیے 1 مرد کی گواہی کافی ہے، عید کے لیے کم از کم 2 کی گواہی کافی، 2 سے کم کی گواہی کافی نہیں ہوگی۔ یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں، دونوں میں فرق ہے، رمضان کے چاند میں اور عید کے چاند میں۔
اب یہ تو تھا کہ مطلع جب صاف نہیں تھا، نظر نہیں آ رہا تھا، اگر مطلع صاف ہونے کی صورت میں چاند کا ثبوت کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اگر مطلع صاف ہو، کوئی بادل وغیرہ نہ ہو، تو جب تک بہت سے لوگ شہادت نہ دیں چاند کا ثبوت نہیں ہو سکتا، چاہے رمضان کا ہو یا عید کا ہو یا کسی اور مہینے کا ہو۔ رہا یہ کہ پھر کتنے لوگ ہونے چاہیے، تو یہ قاضی کی رائے پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ قاضی اور جو رؤیت ہلال کمیٹی جو اس کا صدر طے کرے گا کہ اتنے لوگوں کی گواہی ہوگی تو ہم ڈکلیئر کریں گے، جو ان کا اپنا اصول ہوگا اس کے حساب سے قاضی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، قاضی کو اختیار ہے۔ اب وہاں ایک اور دو کی بات نہیں ہے، تو وہاں زیادہ کیونکہ کلیئرٹی ہے، کوئی مطلب بالکل صاف ہے، بادل وغیرہ نہیں ہے، تو اب لوگوں کا دیکھنا لازم ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو نہیں نظر آیا تو پھر تو شک کی بات ہو جاتی، تو یہ شک پر جو ہے کام نہیں ہوتے، یقین چاہیے جس نے دیکھا، اور پھر گواہی ادا کرنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ قاضی کی رائے پر ہوگا کہ جتنے گواہوں سے اسے غالب گمان ہو جائے اتنوں کی شہادت سے چاند ہونے کا حکم دے دے گا۔ لیکن اگر شہر کے باہر سے یا کسی اونچی جگہ سے چاند دیکھنا بیان کرے تو یہ ایک مستور کا بھی قول رمضان کے چاند میں مان لیا جائے گا۔ رمضان کے چاند میں ایک کا بھی قول مانا جائے گا، لیکن عید کے اس میں نہیں، کم از کم تو 2 ہی ہونے چاہیے، اس سے تو کم نہیں چلتا عید کے لیے۔ چاند کی گواہی دینے میں شہادت میں یہ کہنا ضروری ہے میں گواہی دیتا ہوں، بغیر اس لفظ کے شہادت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن ابر میں رمضان کے چاند کی گواہی میں اگر اس نے اتنا کہہ دیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے تو مان لیا جائے گا، اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ پھر دوسرا، اگر کچھ لوگ آ کر یہ کہیں کہ فلاں جگہ چاند ہوا، بلکہ اگر شہادت بھی دیں کہ فلاں جگہ چاند ہوا، بلکہ اگر یہ شہادت دیں کہ فلاں فلاں پرسن نے دیکھا، ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہیں کہ فلاں جگہ قاضی نے روزہ رکھا یا عید کا ڈکلیریشن کر دیا، یہ سب طریقے ناکافی ہیں۔ سنی سنائی باتوں پر گواہی نہیں دی جاتی، نہ ہی اسے قبول کیا جاتا ہے، خود دیکھنا چاہیے اور آ کے بتانا چاہیے۔ تنہا امام نے دیکھ لیا یا قاضی نے عید کا چاند دیکھ لیا تو بھی وہ ڈکلیئر نہیں کر سکتا عید ہوگی، اکیلا شخص کافی نہیں ہے، قاضی ہے اگرچہ کہ امام ہے مسجد کا، اس کے باوجود اسے عید کا حکم دینا جائز نہیں ہے، اتنی اسٹرکٹ کنڈیشن ہے۔ اب ان باتوں سے آپ لوگ خیال کریں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، چاند کو لے کے اتنے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، لوگ آپس میں کسی نے کدھر کا بھی چاند کا فوٹو واٹس ایپ پہ ڈال دے دیتے ہیں، اب وہ کتنے سال پرانا ہے وہ بھی نہیں پتا، چاند نظر آ گیا ڈال دیا ختم، یا اسٹیٹس پہ رکھ دیا چاند نظر آ گیا۔ اگر کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس کے لیے جائز نہیں ہے اس طرح وہ بتانا لوگوں کو، اس طرح جائز نہیں۔ ہاں اگر رؤیت ہلال کمیٹی نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ چاند نظر آ گیا، کیونکہ گواہیاں قبول کی جا چکی ہیں، اب اس گواہی کی خبر کو اب آگے پھیلا سکتے ہیں، اب آپ وہ میسج فارورڈ کر کے بول سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے رؤیت ہلال کمیٹی نے ڈکلیئر کیا، لیکن ان کے ڈکلیریشن سے پہلے اپنی جانب سے آپ انڈیویجول اگر جا کے آپ نے دیکھا ہے پھر بھی آپ نہیں بتا سکتے، آپ کو جا کے گواہی دینی پڑے گی۔ کسی شہر میں چاند ہوا اور وہاں سے متعدد جماعتیں دوسرے شہر میں اور سب نے خبر دی کہ وہاں فلاں دن چاند ہوا ہے، اور تمام شہر میں یہ بات مشہور ہے اور وہاں کے لوگوں نے رؤیت کی بنا پر اسپیسیفک دن سے روزے رکھنے شروع کر دیے، تو اس علاقے والوں کے لیے بھی یہ ثبوت ہو گیا۔ یعنی کہ مثال کے طور پر ممبئی میں مثال کے طور پر چاند نظر آ گیا، سبوں نے دیکھا، مشہور ہو گیا، وہاں پر ڈکلیئر بھی ہو گیا، لیکن پونا میں نظر نہیں آیا جی۔ تو اب یہاں کی جو کمیٹی ہے ہر ایک کے تعلقات ہوتے ہیں، تو وہ رؤیت ہلال کمیٹی سے رابطہ کرتے ہیں اور وہاں سے پھر گواہیاں لیتے ہیں، اور ادھر والوں کے لیے بھی وہ کافی ہو جاتا ہے۔ کسی نے تنہا رمضان کا چاند دیکھ لیا یا عید کا چاند دیکھ لیا، گواہی دی، لیکن قاضی نے اس کی گواہی قبول نہیں کی، ہو سکتا ہے وہ فاسق ہو یا پھر اعلانیہ شراب پیتا ہو یا نمازی نہیں ہو، لیکن اس نے چاند دیکھا ہے، لیکن شرعی طور پر اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اگرچہ کہ اس کی گواہی قبول نہ ہو، اس نے چونکہ دیکھا ہے اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، جس نے دیکھا اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، اگر توڑ دیا تو پھر قضا لازم ہوگی۔ اگر دن میں چاند دکھائی دیا دوپہر سے پہلے یا دوپہر کے بعد، بہرحال وہ آنے والی رات کا چاند مانا جائے گا۔ 29 کا دن چل رہا ہے یا 29 کا دن چل رہا ہے مثال کے طور پر 29 شعبان کا،
ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا، عصر میں ہی جو ہے چاند نظر آ گیا، کسی کو نظر آتا ہے لیکن اتنا کلیئرٹی نہیں ہوتی، پھر بھی ایسا ہوتا ہے اگر مطلع صاف ہوگا تو ٹھیک ہے، کسی کو نظر آ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج جو ہے وہ تاریخ تھی اور آج کا ہمارا روزہ چلا گیا، نہیں، بھلے ہی دن میں نظر آئے، اگلی آنے والی رات سے ہی دن مطلب وہ جو ہے رمضان شمار ہوگا، یعنی پھر مغرب کے بعد ڈکلیریشن کریں گے اس کا، ٹھیک ہے۔ اگر 30ویں رمضان کے دن میں دیکھا تو یہ دن رمضان ہی ہے، شوال کا نہیں ہے، اور روزہ پورا کرنا فرض ہے، فرق ہو گیا۔ 29 کو دیکھا دن میں تو پھر رات سے رمضان شروع ہوگا مغرب کے بعد، لیکن اگر شعبان کی 30ویں کو دن میں دیکھا تو اس دن کا روزہ تھا، تو پھر وہ رمضان کا شمار کیا جائے گا، شعبان کا شمار نہیں کیا جائے گا۔ میں نے کیا بتایا، اگر 30ویں رمضان کے دن میں دیکھا تو یہ دن رمضان کا ہے، شوال کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اینڈ کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر 30ویں شعبان کو دیکھا تو یہ شعبان کا دن ہے، رمضان کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ چاند ہوا تو یہ وہ صرف وہیں کے لیے نہیں بلکہ تمام علاقوں کے لیے ہوگا، مگر دوسری جگہ کے لیے اس کا حکم اس وقت ہے کہ دوسری جگہ والوں پر اس دن تاریخ میں چاند ہونا شرعی ثبوت سے ثابت ہو جائے، یعنی چاند دیکھنے کی گواہی ہو، یا پھر قاضی کے حکم کی گواہی گزرے، یا پھر مختلف جماعتیں آ کر گواہی دیں، تو پھر یہ ہو سکتا ہے۔ تار سے، میسج سے، ٹیلی فون سے یا ریڈیو کے ذریعے میسج ڈکلیئر کر دیا کہ چاند نظر آ گیا، اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر وہ صحیح مان بھی لے تو بھی وہ خبر ہے، گواہی نہیں ہے۔ خبر میں اور گواہی میں فرق ہے، میں نے بتایا ابھی، ٹھیک ہے۔ تو خبر سے چاند ثابت نہیں ہوتا، گواہی سے ثابت۔ اسی طرح بازاری افواہیں جو اڑتی ہیں، ٹھیک ہے، جو افواہیں اڑتی ہیں اس پر بالکل، اور جنتریوں سے اگر دیکھا جائے یا اخبار میں چھاپ دیتے ہیں لوگ کل چاند ہونے والا ہے، اس پر بھی ڈکلیریشن نہیں دیا جا سکتا۔ آنکھوں سے دیکھنا، ثبوت دیکھنا ضروری ہے اور اس کی گواہی ادا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب آپ ہلال یعنی چاند کو دیکھ رہے ہو تو اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرنا یہ مکروہ ہے، اگرچہ کہ آپ دوسروں کو بتانے کے لیے انگلی کر رہے ہیں، یہ بھی نامناسب ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو خلاصہ آج کی بات کا یہ ہوا کہ چاند دیکھنا واجب علی الکفایہ ہے، کسی نے بھی اگر نہیں دیکھا تو گناہگار ہوں گے، تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو اپنے ظاہر کو درست کر لیں، اپنے آپ کو عادل، متقی، پرہیزگار بنائیں، تاکہ اگر ہم چاند دیکھیں تو ہماری گواہی قبول ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال